یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ بچ گیا اسلام، کام آیا 72 کا لہو، اب دلوں میں ہیں شہید کربلا ٹھہرے ہوئے۔ کربلا کی تپتی زمین پر 10ویں محرم کو ایک بیمار کے کراہنے کی صدا، جلتے ہوئے خیموں سے اٹھتا ہوا دھواں، لوٹے ہوئے اہل حرم کی آہوزاریاں، ایک بچی کے کانوں سے بہتا ہوا لہو، اور شہزادی زینب کی بے بسی پر بہتے ہوئے شام غریباں کے آنسو۔ اسی عنوان سے جناب فیصل رضوی ایک اور نیا کیسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کلام ہے جناب خورشید ہلوری اور جناب طاہر کانپوری کا، سماعت فرمائیے۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ جلتے ہوئے خیموں پر روئے، جلتے ہوئے خیموں پر روئے، اجڑے ہوئے کنبوں پر روئے، اجڑے ہوئے کنبوں پر روئے، سہمے ہوئے بچوں پر روئے۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ بازو کی رسن پہ روتے ہیں، بازو کی رسن پہ روتے ہیں، سرور کی بہن پہ روتے ہیں، سرور کی بہن پہ روتے ہیں، عابد کی تھکن پہ روتے ہیں۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ روئے ہیں سسکتے بچوں پر، روئے ہیں سسکتے بچوں پر، بچی کے کان کے بندوں پر، بچی کے کان کے بندوں پر، اور خون سے رستے کانوں پر۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ دریا کی روانی میں ڈوبے، دریا کی روانی میں ڈوبے، حیدر کی نشانی میں ڈوبے، حیدر کی نشانی میں ڈوبے، غمناک کہانی میں ڈوبے۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ مرجھائے سے صحرے پر روئے، مرجھائے سے صحرے پر روئے، ایک رات کے بیاہ پر روئے، ایک رات کے بیاہ پر روئے، نوشا کے جنازے پر روئے۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ چھلکے ہیں کبھی بے شیر پہ یہ، چھلکے ہیں کبھی بے شیر پہ یہ، اور ظلم کے بڑھتے تیر پہ یہ، اور ظلم کے بڑھتے تیر پہ یہ، ڈھلکے ہے رخے بے شیر پہ یہ۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ زخموں سے چور پہ روتے ہیں، زخموں سے چور پہ روتے ہیں، بے کس مجبور پہ روتے ہیں، بے کس مجبور پہ روتے ہیں، شاہ آشور پہ روتے ہیں۔ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے اس ظلم کے نیزے پہ روئے، ظلم کے نیزے پہ روئے، اکبر کے کلیجے پہ روئے،
کے لہو، جلتے ہوئے بستر پہ روئے، جلتے ہوئے بستر پہ روئے، کمزور پہ لاغر پہ روئے، کمزور پہ لاغر پہ روئے، شبیر کے دل بر پہ روئے، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، طاہر یہ ظلم کی تدبیریں، طاہر یہ ظلم کی تدبیریں، عابد کے پاؤں میں زنجیریں، عابد کے پاؤں میں زنجیریں، حیران جو علم کی تصویریں، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، بازو کی رسن پہ روتے ہیں، بازو کی رسن پہ روتے ہیں، سرور کی بہن پہ روتے ہیں، سرور کی بہن پہ روتے ہیں، عابد کی تھکن پہ روتے ہیں، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، روئے ہیں سسکتے بچوں پر، روئے ہیں سسکتے بچوں پر، بچی کے کان کے بندوں پر، بچی کے کان کے بندوں پر، اور خون سے رستے کانوں پر، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، دریا کی روانی میں ڈوبے، دریا کی روانی میں ڈوبے، حیدر کی نشانی میں ڈوبے، حیدر کی نشانی میں ڈوبے، غمناک کہانی میں ڈوبے، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، مرجھائے سے صحرے پر روئے، مرجھائے سے صحرے پر روئے، ایک رات کے بیاہ پر روئے، ایک رات کے بیاہ پر روئے، نوشا کے جنازے پر روئے، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، چھلکے ہیں کبھی بے شیر پہ یہ، چھلکے ہیں کبھی بے شیر پہ یہ، اور ظلم کے بڑھتے تیر پہ یہ، اور ظلم کے بڑھتے تیر پہ یہ، ڈھلکے ہیں رخے بے شیر پہ یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، زخموں سے چور پہ روتے ہیں، زخموں سے چور پہ روتے ہیں، بے کس مجبور پہ روتے ہیں، بے کس مجبور پہ روتے ہیں، شاہ عاشور پہ روتے ہیں، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، اس ظلم کے نیزے پہ روئے، اس ظلم کے نیزے پہ روئے، اکبر کے کلیجے پہ روئے، اکبر کے کلیجے پہ روئے، زینب کے بھتیجے پہ روئے، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، جلتے ہوئے بستر پہ روئے، جلتے ہوئے بستر پہ روئے، کمزور پہ لاغر پہ روئے، کمزور پہ لاغر پہ روئے، شبیر کے دل بر پہ روئے، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، طاہر یہ ظلم کی تدبیریں، طاہر یہ ظلم کی تدبیریں، عابد کے پاؤں میں زنجیریں، عابد کے پاؤں میں زنجیریں، حیران جو علم کی تصویریں، یہ شام
غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو، یہ شام غریبا کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ یہ شام غریباں کے آنسو آنکھوں سے گرے ہیں بن کے لہو۔ کیا سخت ماجرا ہے کہانی حسین کی، کیا سخت ماجرا ہے کہانی حسین کی، بے وقت کیا میٹھی ہے نشانی حسین کی، اکبر کا تھا شباب جوانی حسین کی، اکبر جوان تھے جی سے گزرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دن نہ تھے، یہ دین سے لگاؤ یہ دنیا سے بے دلی، یہ دین سے لگاؤ یہ دنیا سے بے دلی، برچھی وغا میں آ کے کلیجے سے جب لگی، کیا آن بان تھی کہ پلک تک نہیں ہلی، کیا آن بان تھی کہ پلک تک نہیں ہلی، اکبر جوان تھے جی سے گزرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دن نہ تھے، کیا 3 دن کی پیاس میں تیور دیکھا گئے، کیا 3 دن کی پیاس میں تیور دیکھا گئے، دنیا کے نوجوانوں کی ہمت بڑھا گئے، پھولوں میں تل رہے تھے سنانوں میں آ گئے، پھولوں میں تل رہے تھے سنانوں میں آ گئے، اکبر جوان تھے جی سے گزرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دن نہ تھے، دیکھیے موت عالم امکان کس طرح، دیکھیے موت عالم امکان کس طرح، یہ داغ اٹھا لیا شہ ذیشان کس طرح،
دولہا بنا کے بھیج دیا ماں نے کس طرح، دولہا بنا کے بھیج دیا ماں نے کس طرح، اکبر جواں تھے جی سے گزرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دن نہ تھے، رخصت کے وقت بانوئے شبیر چپ رہی، رخصت کے وقت بانوئے شبیر چپ رہی، بہن غریب صورت تصویر چپ رہی، سب ایک سمت زینب دلگیر چپ رہی، سب ایک سمت زینب دلگیر چپ رہی، اکبر جواں تھے جی سے گزرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دن نہ تھے، مانا کہ صبر و شکر کا دل میں وہ پھور تھا، بچے کا غم نہ ہو یہ محبت سے دور تھا، مادر کو ان کے بیاہ کا ارماں ضرور تھا، مادر کو ان کے بیاہ کا ارماں ضرور تھا، اکبر جواں تھے جی سے گزرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دن نہ تھے، اے دشت کربلا ابھی مرنے کے، عاشور کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ کہہ دے گا، جو بات کے اصغر کہہ نہ سکے بہتا ہوا دریا کہہ دے گا، عاشور کا سورج کہہ دے گا خاموش کنارہ کہہ دے گا، کس طرح جوانی خاک ہوئی لیلا کا کلیجہ کہہ دے گا، کس طرح جوانی خاک ہوئی لیلا کا کلیجہ کہہ دے گا، بہتے ہوئے آنسو کہہ دیں گے اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا، احمد کی نواسی کا عالم اٹھتا ہوا پردہ کہہ دے گا، کس
طرح چھنی سر سے چادر، جلتا ہوا خیمہ کہہ دے گا، کس طرح گئے اصغر رن میں، آباد ہوئی کیوں کر تربت، کس طرح گئے اصغر رن میں، آباد ہوئی کیوں کر تربت، بانوں کی اداسی کہہ دے گی، اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا، اکبر کی اجل آئی پہلے، یا برچھی کا پھل نکلا پہلے، اکبر کی اجل آئی پہلے، یا برچھی کا پھل نکلا پہلے، شبیر کی قسمت کہہ دے گی، اکبر کا کلیجہ کہہ دے گا، امت کے لیے اصغر آئے، پانی نہ ملا پیاسے ہی گئے، چپ ہوگی اگر ننھی سی لید، اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا، ناوک کی کھٹک دل کی ہمت، امت پہ نظر بابا کا خیال، کیا راز خدا سمجھے اصغر، ہنستا ہوا چہرہ کہہ دے گا، ہر گام پہ ٹھوکر کھا کھا کر، جب باپ پسر کو ڈھونڈے گا، کس سمت ہے اکبر کی میت، الجھا ہوا رستہ کہہ دے گا، مشکی زاچھدہ پانی تو بہا، میت نہ ہٹی تربت ہی بنی، دریا کی ترائی کس کی ہے، عباس کا روضہ کہہ دے گا، شادی سے غرض شادی کب تھی، یہ در سے علم تھا دنیا کو، کچھ دیر کا دولہا کہہ دے گا،
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین ثم الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة بلند ترین صلوات اللہم عزاداران مظلوم سید الشہداء و ماتم داران حضرت فاتح کربلا و عاشقان حضرت احمد مختار و فدائیان حضرت حیدر کرار بتوفیقات الہی و بتصدق محمد اور آل محمد کائنات عالم کے پروردگار کے مشہور ترین رحمت للعالمین جیسے مزمل و مدثر جیسے طٰہٰ و یاسین جیسے محبوب ترین پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے چراغ ہدایت بھی ہے۔ عزیزو یہ جلوس جلوس وفا ہے، یہ جلوس ولا ہے، یہ جلوس بقا ہے، یہ جلوس قہر ہے دشمنوں کے لیے، یہ جلوس سحر ہے، صبح ہے۔ جلوس کی کیا عظمت کوئی سمجھے؟ یہ جلوس سمجھے کہ حسین آ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو پھر سیر و سپاٹا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ علم کا اٹھنا، یہ تعزیے کا اٹھنا، یہ جلوس کا اٹھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین تشریف لا رہے ہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پھر پلٹ رہا ہوں میں لفظ، یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے اور یزید ہمیشہ مردہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا جو عمل تھا وہ عین مشیت الہی تھا اور یزید کا جو عمل تھا وہ خواہش نفس کا عمل تھا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے، اور دوسروں کے لیے یہ ہمارا جلوس پیغام احتجاج ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، لشکر حسین میں نہیں تھے، ہم جلوس نکال کے علم سجا کے حسین کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ یزید کا پرستار اور ہے، حسین کا عزادار اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزو، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جہاں پاتے ہیں وہاں مجلس حسین کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ کائنات کے، یونیورس کے، ورلڈ کے کسی بھی ملک میں آپ اس طریقے سے نہ مجلس قائم کر سکتے ہیں، نہ ایسے علل اعلان مظاہرے کے طور پہ علم اٹھا سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں اپنے ماؤں کے دودھ کو سلامی دینا چاہیے اور باپ کے خون کا احترام کرنا چاہیے اور حسین پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ جبکہ اس ملک میں 4 قسم کے، 4 مذہب کے لوگ رہتے ہیں، رہتے یا نہیں رہتے؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی رہتے یا نہیں رہتے؟ اور ہر اہل مذہب اپنے مذہب کے اعتبار سے اہل حنود،
جو اہل ہند ہے، جو اہل ہنود ہیں، وہ اپنے مندر کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، اہل مسلم جو ہیں وہ مسجد کے اعتبار سے، اور اہل سکھ جو ہیں وہ اہل سکھ جو ہیں وہ گرودوارے کے حساب سے، اور اہل عیسائی جو ہیں وہ چرچ کے حساب سے۔ اب کوئی انسان کہیں نہیں جاتا، مندر والا مسجد نہیں آتا، مسجد والا مندر نہیں جاتا، مندر والا چرچ میں نہیں جاتا، چرچ والا گرودوارے نہیں جاتا۔ اگر یہ آپ کہہ دیجئے کہ بھائی ادھر سے ادھر، تو کہے نہیں بھائی آپ لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کو مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ ارے سلام ہو جناب زینب کی ذات والا معجز نما صفات پر کہ اس نے مجلس حسین کو قائم کر کے پوری انسانیت کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ حسین کی مجلس میں نہ مندر ہے، نہ مسجد ہے، نہ چرچ ہے، نہ گرودوارا ہے، نہ کیتھولک ہے، حسین کی بزم میں ہر انسان ملتا ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد وعلا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا نعرہ حیدری۔ حیدری یا عزیزو، چاہے چھوٹا ہی جلوس ہو لیکن بند کمرے کی مجلسیں اور ہوتی ہیں، اور ارل اعلان جلوس کا مظاہرہ اور ہوتا ہے۔ ارے کوئی نہ سنے گا، کسی کان تو جائے گی، کوئی نہ کوئی ہرملا ہر بنے گا۔ جب تک اس کے کان میں آواز نہیں جائے گی وہ کس طریقے سے بیدار ہوگا؟ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ نے میدان میں رکھا، اور ہمیشہ کوئی بھی اچھا پروگرام ہو وہ حجرے میں نہیں ہوتا، سبحان اللہ، وہ ہمیشہ میدان ہی میں ہوتا ہے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں ربط مصائب کے لیے، چاہے وہ میدان مباہلہ ہو، چاہے وہ میدان غدیر ہو، چاہے وہ میدان کربلا ہو، ہر حق کا اعلان میدان سے ہوا ہے۔ فاتح کربلا نے جو کام کیا ہے وہ میدان کربلا سے کیا ہے۔ حسین نے یہی تو کہا تھا کہ ہم بند حجرے میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم میدان میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ یہ دن کے اجالے میں فیصلہ ہوگا، رات میں کوئی فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا، کوئی بات اپنے کمیونٹی میں، معاشرے میں کوئی رات میں اگر کہیے تو کہا ارے شیطان کے کان بہرے ہوں، رات کی کہی ہوئی بات پوری نہیں ہوتی۔ دن کا فیصلہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ رات میں شیطان گھیرے میں لیے رہتے ہیں، اور دن میں حسینی جال بچھے ہوتے ہیں، حسینی فکریں ہوتی ہیں۔ تو عزیزو، یہ جلوس وہاں سے چلا یہاں تمام ہوا۔ اللہ مرحوم اور مغفور کو غریق رحمت فرمائے۔ بڑا اچھا بچہ تھا، اور ظاہر سی بات اگر بول نہیں سکتا تھا تو وہ اپنے حسینی ہونے کا اعلان اپنے ہی انداز میں کیا کرتا تھا، بزرگوں کو سلام بھی کرتا تھا، ماں باپ کا احترام بھی کرتا تھا، ہر اعتبار سے اللہ اسے جنت نصیب فرمائے۔ ارے وہ تو چلا گیا لیکن حسینی ایک مشن قائم کر کے گیا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں جی صرف سموسے اور چائے پی کے ہی نہ ٹالو معاملے کو، کوئی نہ کوئی کام ایسا یادگاری کر دو تاکہ تم چلے جاؤ تو دنیا تمہیں یاد رکھے کہ وہ علم اٹھانے والا تھا، وہ جلوس اٹھانے والا تھا، وہ مجلس کرنے والا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ مجلس ادا، یہ جلوس ادا، یہ سب روحانیت کے ایک پیغامات ہے عزیزان، احتجاج ہے ظالم کے خلاف۔ یہ جلوس ادا احتجاج ہے، یزید پر لعنت بھیجی جاتی ہے، ہمیشہ بھیجی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے وہ کام اتنا گھناؤنا کر دیا کہ جو سین عصمت میں رہنے والی بیویاں تھیں، حسین کی شہادت کے بعد انہیں کربلا میں بے ردا کر دیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، اللہ نیزوں کی نوکوں سے ان کے سروں سے، مطہر سروں سے ردائیں چھینی گئی۔ تبھی تو جب ردا چھنی تو وادی کربلا میں جناب زینب کی 2 مرتبہ آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ جب ردا چھنی تو دریائے فرات کا رخ کیا، عباس
زینب بے ردا ہو گئی اور دوسری مرتبہ جب نیزے کی نوک آئی سر تک تو مقتل کی طرف دیکھ کے جناب زینب کا ایک جملہ تھا، ارے بھیا حبیب زینب بے ردا بھیا حبیب زینب بے ردا ہو گئی۔ ارباب اعضاء مسلسل آپ مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ مصائب ہماری مادیت کو روشن کرنے کے لیے بہت اہم ہے، ہماری جسمانیت اور روحانیت کو بالا تر کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ارباب اعضاء کوئی سجاد کے دل سے پوچھے کہ کتنے مصائب سجاد پر گزرے، اللہ کوئی غیرت دار مرد ہر ظلم تو سہ لے گا، لیکن ناموس کے ساتھ اگر کوئی غلط بات ہو تو کبھی بھی نہیں سنے گا۔ اسی لیے سید سجاد سے جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ ظلم آپ پر کہاں ہوئے، تو کیا جواب دیا؟ ایک بار نہیں بلکہ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ منہال نے کہا مولا یہ 3 مرتبہ کہا ہاں ہماری سکینہ کے ساتھ شام میں بڑے ظلم ہوئے، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ شام میں بڑے ظلم ہوئے، ارے شام کے 7 دروازوں پر ہمارے اوپر جو ظلم ہوئے تو ہم ہی جانتے ہیں، کسی ایک دروازے سے انگارے پھینکے گئے، کسی ایک دروازے سے ارے گرم پانی پھینکا گیا، کسی ایک دروازے سے اللہ پتھر برسائے گئے۔ 7 دروازوں کو پار کرتا ہوا زین العابدین حسینی قافلے کا قافلہ سالار بن کے ارباب اعضاء یزید کے دربار کے مین گیٹ پر پہنچا۔ آخری جملہ اور مجلس تمام ہے۔ ارباب اعضاء بہت روئیں گے آپ۔ روایت بتاتی ہے کہ سید سجاد دربار میں پہنچنے سے پہلے دعائیں کر رہے تھے، کاش منزل پار ہو جائے، کاش، کیوں اپنی تو نہیں سوچتے تھے، 18 گھنٹے جو سکینہ ایک پیر پر کھڑی رہی۔ اللہ صاحب اولاد ہماری ماں بہنوں کی گودیوں کو اللہ آباد رکھے، ہمارے ماں بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے، عزاداروں کو نیک توفیقات عطا فرمائے۔ ہر پل فکر تھی سید سجاد کو جناب سکینہ کی، اللہ اکبر، 4 سال کی بچی، اور کیا عالم تھا کہ منہال نے یہ بھی پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ آپ کو دکھ کہاں ہوا؟ کہہ رہے یزید کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا، جب قافلہ دربار میں پہنچا ہے تو اس موقع پہ روایت بتاتی ہے جب ایک شخص نے سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یزید کیا اس بچی کو بیچے گا؟ ہم خریدنے کے لیے آئے۔ کہہ رہے سکینہ سید سجاد کے قدموں سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کا بھیا ابھی تک تو ظلم روا تھے، ارے کیا یہ بھی نوبت آ گئی کہ خاندان بنی ہاشم کے بچوں کی بولی لگائی جائے؟ کرے اس موقع میں سجاد نے سکینہ کو لپٹایا، ارے بڑی دیر تک روتے رہے، اے سکینہ اگر مرنا برا نہ ہوتا تو میں اس وقت اپنے وجود کو ختم کر دیتا، مگر واہ ارے خدا تیری مشیت پر راضی ہے، اے اللہ ہمیں ثبات قدم عطا فرما۔ اس موقع پر استاد کاظم جرولی نے کہا ارے کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، اللہ دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ اللہ اس قافلے کو بہت دیار بدا پھرایا گیا، ظلم ڈھایا گیا، کبھی زینب پر ظلم، کبھی سکینہ پر ظلم، سجاد سجدے کرتے رہے، بابا کی محنت کو پار لگائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامر الہی بحق زہرا وابیہا و والہا وضیہ، پروردگار اس عبادت کو قبول فرما۔ تمام
Hussein,